السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا فورم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان شاہد خان۔ آج 1 اگست 2026 ہے۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 1947 کے بعد آج 79 ایئرز ہو گئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان سالوں میں پاکستان نے وہ کیا حاصل کیا جس کے لیے پاکستان کا قیام ہمارے بزرگوں نے اپنی جان و مال اور عزتوں کی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا۔ اب یہ ایک بڑا ٹاپک ہے جو ہمارے نوجوانوں کو سمجھانے اور اس کی خاص طور پر تعلیم دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دو قومی نظریہ جس پر پاکستان کی تعمیر ہوئی وہ آج تک اسی طرح قائم ہے جس طرح 1947 میں قائم تھا، کیونکہ ہمارے آج کل کے نوجوانوں کا زیادہ وقت موبائل پر اور سوشل میڈیا کے ساتھ گزرتا ہے، اور آج کل جو چل رہی ہے وہ پروپیگنڈا مہم ہے جو مختلف ذریعے سے ہمارے دشمنان جو ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں کہ پاکستان کے بنانے کا مقصد کیا تھا، اور آیا کہ ہمارے جو لیڈرز تھے جنہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا، جس میں علامہ اقبال صاحب اور قائد اعظم صاحب سرفہرست تھے، اور ان کے ساتھ ان کے دوسرے رفقا جن میں بہت سے نام آتے ہیں وہ بھی شامل تھے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دو قومی نظریے کی خدا نخواستہ کوئی ضرورت نہیں تھی، اور بر صغیر میں تقسیم کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب دیکھا جائے تو آج کل کے جو واقعات ہیں جو ہندوستان میں ہو رہے ہیں، جس میں مختلف طریقے سے وہاں رہنے والی اقلیتوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ناروا سلوک روا کیا جا رہا ہے، ان کے بنیادی جو حقوق ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ اگر سوشل میڈیا پہ آپ سرچ کریں کہ جو مسلمانوں کی مساجد ہے، جو مسلمان حکمران جنہوں نے 1000 سال تک بر صغیر پر حکمرانی کی، انہوں نے بر صغیر میں ایک بہترین نظام قائم کیا۔ اس نظام حکومت میں تمام اقلیتوں کو رہنے سہنے اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی حاصل تھی، بلکہ ان اقلیتوں کی باقاعدہ نمائندگی ان تمام حکمرانوں نے اپنے درباروں میں، اپنی جو وزراء ہیں ان میں اور اپنے حکومتی معاملات میں کی۔ لیکن مسلمان حکمرانوں کی 1000 سال حکومت کے بعد جب حکومت بدلی اور حکومت دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے حکمرانوں کے پاس گئی، انہوں نے مسلمان دشمنی کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا جو کہہ لیں کہ ان کے پاس وجہ تھی وہ نہ اس پہ کمپرومائز کیا، اور مسلمانوں کو ہر طریقے سے پیس کے رکھ دیا گیا، جس میں آج بھی مسلمانوں کی مساجد پورے بر صغیر میں قائم ہے، اور ان کے حالات بابری مسجد تو ایک مسجد تھی۔ اگر میں نے پہلے ہی کہا کہ سوشل میڈیا پہ ہی سرچ کر لیا جائے کہ کہاں کہاں مساجد قائم تھی اور ان کے موجودہ حالات کیا ہیں، ان سے یہ علم ہو جائے گا۔ اس لیے اب 1 اگست کو میرا پیغام یہ ہے کہ دو قومی نظریے کو سمجھنے کی، اس پر زیادہ سے زیادہ زور دینے کی، اور اپنے نوجوانوں کو اس دو قومی نظریے کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی 1947 میں تھی، کیونکہ ہمارے جو مخالف اور ہمارے جو قوتیں ہیں پاکستان کو کمزور کرنے والی، وہ نہ صرف ہماری سرحدوں پر اپنے اسلحے اور بارود کے ذریعے موجود ہیں، بلکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو کہہ لیں پروپیگنڈا وار کے ذریعے اپنے مختلف طریقوں سے بھی یہ جنگ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات پہ لے آیا جائے کہ پاکستان تو بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جی بڑی مہربانی۔